السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، مذہب اسلام اور شریعت اسلامیہ میں طہارت اور پاکیزگی کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عبادات کے لائن کے زیادہ تر فرائض، مثال کے طور پر نماز، روزہ اور حج کے زیادہ تر ارکان، اور اسی طریقے سے نفلی عبادتیں مثلاً سنن و نوافل کا اہتمام یا تلاوت کلام پاک کا اہتمام، یہ ساری عبادتیں بغیر پاکیزگی اور طہارت کے قابل قبول نہیں ہیں۔ لیکن کتنی حیرت کی بات ہے کہ پاکیزگی اور طہارت کو مذہب اسلام میں اس قدر اہمیت دیے جانے کے باوجود ہمارے معاشرے میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہوتا ہے جنہیں پاکیزگی حاصل کرنے اور غسل کے صحیح طریقوں کا علم نہیں ہوتا ہے۔ ان کا نہانا اور ان کا غسل کرنا سوائے بدن پر پانی بہانے کے اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور جب غسل ہی صحیح نہیں ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ تر احباب ایسے ہوتے ہیں کہ مسنون طریقہ تو دور ہے، کچھ احباب ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں غسل کا واجب اور فرض طریقہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے، اور جس کے نتیجے میں ان کی عبادتیں، کیونکہ غسل ہی نہیں ہو رہا ہے تو عبادتیں بھی قابل قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ چنانچہ آج ہم آپ کے سامنے غسل کا صحیح اور مسنون طریقہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، جب آدمی حالت جنابت میں ہو تو جنابت کی حالت میں ذکر اللہ سے علماء نے منع کیا ہے، یعنی اللہ کا ذکر کرنے سے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی جب غسل کا ارادہ کرے اور وہ جنابت کی حالت میں ہو تو سب سے پہلے کلی کر لے اور اس کے بعد وہ بسم اللہ پڑھ کر باتھ روم میں داخل ہو۔ باتھ روم میں داخل ہوتے وقت بایاں پاؤں یعنی الٹا پاؤں پہلے باتھ روم میں داخل کیا جائے، اور جب باتھ روم میں آدمی چلا جائے تو کوشش یہ کرنا چاہیے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ باتھ روم میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ جگہ مناسب نہیں ہے۔ اور اگر آدمی نے مان لیجئے کہ کپڑے بھی غسل کرنے کے لیے اتار لیے ہیں تو ایسی صورت میں تو دو قباحتیں وہاں جمع ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جگہ بھی مناسب نہیں ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہی نہیں بلکہ کسی بھی طرح کی بات کرنے کے لیے، اور دوسری یہ ہے کہ آدمی جب کپڑے اتار لے اور سطر کھلا ہو تو ایسی صورت میں بات کرنے سے علماء نے منع کیا ہے۔ بہرحال کسی طرح کی کوئی بات باتھ روم میں نہ کرے، اور جب غسل کا ارادہ کرے تو کوشش یہ کرے کہ آپ کا نہ رخ قبلے کی طرف ہو اور نہ آپ کی پشت قبلے کی طرف ہو، بلکہ اس سے ہٹ کر جو ہے آپ کا رخ ہو، اور اس صورت میں آپ غسل کریں۔ غسل کرنے سے پہلے نیت ضرور کر لیں، اور یہ یاد رہے کہ نیت یہ دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ نے دل میں یہ نیت کر لی کہ میں جنابت سے پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے جا رہا ہوں، یا یہ ہے کہ اس غسل سے پاکی حاصل کر کے میں اللہ کے جو فرائض ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرض کردہ فرائض ہے، نماز ہے، روزہ ہے یا دیگر عبادتیں ہیں، ان کو انجام دے سکوں گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ نیت تو پوری ہو جائے گی، لیکن اس طرح نیت کر کے غسل کرنے سے وہ غسل بھی عبادت بن جائے گا۔ اور اگر مان لیجئے بالفرض کسی نے نیت نہیں کی اور صحیح طریقے سے غسل کر لیا تو غسل اس صورت میں بھی پورا ہو جائے گا، لیکن نیت کرنے سے وہ غسل عبادت بن جائے گا۔ بہرحال جب غسل کا آغاز کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک، یہ یہاں تک دھو لیا جائے۔ دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ پہنچوں تک دھو لے۔ اس کے بعد آپ بدن پر کوئی نجاست ہو، غلاظت ہو، کوئی گندگی لگی ہو تو اس کو اچھے سے دھو لیں۔ پھر دونوں استنجا کی جگہ کو دھو لیں، اچھے سے صاف کر لیں، اور اس کے بعد جس طریقے سے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اس طریقے سے پورا وضو کر لیں۔ وضو کرنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ غسل کے جو 2 ابتدائی فرائض ہے، یعنی کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، یہ خود بخود ادا ہو جائیں گے۔ لیکن غسل کی صورت میں یہ ذہن نشین رہے کہ کلی صرف کلی کرنے پر محدود نہیں ہوگی، بلکہ اس میں غرغرہ بھی ہوگا، اور اسی طرح ناک میں جو پانی چڑھایا جائے گا وہ آہستہ سے صرف ناک کو ٹچ نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ پانی جو ناک میں چڑھایا جائے
وہ ناک کی نرم ہڈی کے اختتام تک اس پانی کو پہنچانا ہے، یعنی ہلکی سی سانس لے کر پانی کو اتنا کھینچے کہ پانی یہاں تک، یہ جو ناک کی نرم ہڈی ہے کا اختتام ہے اور جہاں سے سخت ہڈی شروع ہوتی ہے وہاں تک پانی پہنچانا، یہ غسل کے اندر فرض ہے۔ اور اس کے بعد آپ وضو کر لیں، یہ دونوں چیزیں ادا ہو جائے گی۔ پھر سر پر ایک مرتبہ پانی بہا لیں، پھر دائیں طرف پانی بہائیں، پھر بائیں طرف پانی بہائیں، اور جب پانی آپ بہا رہے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ بدن کو ملتے بھی چلے جائیں۔ یہ ایک مرتبہ ہو گیا۔ جب اس طرح ایک مرتبہ آپ نے کر لیا تو دوسری مرتبہ پھر اسی طریقے سے کر لیں کہ سر پر آپ پانی ڈالیں، پھر دائیں طرف پانی ڈالیں، پھر بائیں طرف پانی ڈالیں، اور ساتھ ہی ساتھ بدن کو ملتے چلے جائیں۔ یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ پھر تیسری مرتبہ بھی اسی طرح کر لیں کہ سر پر، یعنی سر سے پانی اس طریقے سے ہو کہ پاؤں کے نیچے تک اور پورے بدن پر پانی بہہ جائے، پھر دائیں طرف پانی ڈالیں کہ وہ نیچے تک چلا جائے۔ اس طریقے سے 3 مرتبہ کر لیں، آپ کا اس صورت میں غسل مکمل ہو جائے گا۔ اب اگر تصور کر لیجئے، مان لیجئے کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ غسل تو کر لیتا ہے لیکن وہ اس ترتیب کا خیال نہیں رکھتا ہے، یعنی دائیں طرف پہلے پھر بائیں طرف، اور وضو کرنے کا اہتمام نہیں کرتا ہے، اور بس یہ ہے کہ وہ صرف فرائض کو ادا کر رہا ہے، کلی کر لیا ہے، ناک میں پانی چڑھا لیا اور اس کے بعد کوئی ترتیب کا خیال اس نے نہیں کیا ہے، تو غسل تو اس صورت میں بھی ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کلی کرتا ہے اور ناک میں پانی چڑھا دیتا ہے اور شاور وغیرہ کچھ گھر میں لگا ہے اور شاور کے نیچے کھڑے ہو کر اس طریقے سے نہاتا ہے کہ پورا بدن اس کا تر ہو جاتا ہے اور بال کے برابر بھی کوئی حصہ خشک نہیں رہتا ہے، تو وضو اس کا اس صورت میں بھی، غسل اس کا اس صورت میں بھی مکمل ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ وہ مسنون طریقے پر غسل نہیں ہوگا، اور یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو پوشیدہ رکھا ہے۔ آپ کی ہر ادا میں، آپ کی ہر سنت میں، آپ کے ہر عمل میں اللہ نے برکتوں کو پوشیدہ رکھا ہے، تو ہمیں اس سے محروم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صرف غسل اور وضو ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر قدم پر اور ہر عمل میں ہمیں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ کی ادا اور آپ کے طریقے کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔